أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس کہہ دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں الذی لہ ملک السماوات والارض وہ ذات جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی لا الہ الا هو یحیی و یمیت نہیں کوئی معبود برحق اس کے سوا وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے فرمایا اے میرے نبی آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن نبی قبلی، فرمایا اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ فرمایا ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بعثت الی الاسود والاحمر، کہ میں ہر سرخ اور سیاہ کی طرف، ہر کالے اور گورے کی طرف، ہر دور اور نزدیک کے انسان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، پہلے ایک نبی صرف اپنی قوم کے لیے بطور خاص بھیجا جاتا تھا، وبعثت الی الناس کافۃ، لیکن اللہ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ قیامت تک اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلنی ہے، اس لیے کسی نئے نبی کی نہ ضرورت ہے اور نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، دجال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کوئی یہودی اور کوئی عیسائی اگر میرے بارے میں سنے اور پھر میری نبوت پر ایمان نہ لے آئے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایک تو اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے اور دوسری فضیلت یہ عطا فرمائی ہے کہ نصرت بالرعب، میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں کہ دشمن پر میرا رعب پڑ جاتا ہے اور وہ کانپنے لگتا ہے اور مجھ سے ڈرنے لگتا ہے۔ اور تیسری اللہ نے فضیلت یہ عطا فرمائی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے پوری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں کی عبادت صرف عبادت خانوں میں ہی ہو سکتی تھی، اس امت کو یہ نرمی اور رعایت عطا کی گئی کہ آپ زمین کے کسی حصے میں بھی ہوں وہیں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پوری زمین کی مٹی کو اللہ نے میرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا ہے، اگر پانی نہ بھی ہو
تو مٹی سے تیمم کرو اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس کے علاوہ فرمایا ایک فضیلت اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی ہے کہ ہر نبی نے ایک اپنی دعا مانگ لی جو قبول ہونے والی دعا تھی، لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھ لیا، اور میں قیامت کے دن ان لوگوں کے حق میں سفارش کروں گا جو توحید پر مریں گے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں گے۔ آج کل کے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک کی کملی میں چھپ جائیں گے اور آپ انگلی سے پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ جو لوگ شرک نہیں کریں گے میری سفارش ان کو پہنچے گی، اور جو لوگ بات بات میں دوسروں کو اللہ کا شریک بنائیں گے اور یا پھر اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیں گے ان کو میری سفارش نہیں پہنچے گی۔ اور فرمایا کہ ایک فضیلت اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی کہ احلت لی الغنائم، مال غنیمت کو اللہ نے میرے لیے استعمال کرنا جائز قرار دیا، حالانکہ پہلی کسی امت کے لیے مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ ان کے ہاں ایک آگ آتی اور وہ آ کر مال غنیمت کو لے جاتی، لیکن اللہ نے ہمیں یہ اجازت دی کہ جنگ میں وہ کافروں سے جو مال چھینا جائے اس کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کے یہ بادشاہ چھوٹے چھوٹے جن کی بادشاہی زمین کے بعض حصوں تک محدود ہوتی ہے، ان کے نمائندوں کی اتنی عزت ہوتی ہے، تو میں تو اس کا نمائندہ ہوں جس کی بادشاہی زمینوں پر ہے، سمندروں پر ہے، پہاڑوں پر ہے، ہواؤں پر ہے، خلاؤں پر ہے، ستاروں پر ہے، سیاروں پر ہے، فرشتوں پر ہے، جنوں پر ہے اور آسمانوں پر ہے۔ میں اس بادشاہ کا نمائندہ ہوں، اس لیے میری بات کو غور سے سنو اور میری بات کو مانو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے۔ چنانچہ یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی میرا پیر مجھے زندگی دے سکتا ہے یا موت دے سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ تو فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، پس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جو نبی امی ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ جو نبی امی ہے۔ الذی یؤمن باللہ، الذی یؤمن باللہ، جو خود بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو خود بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، وکلماتہ، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے، اور اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے، واتبعوہ، واتبعوہ، اور اسی کے پیچھے چلو، اسی کے پیچھے چلو، لعلکم تہتدون، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو۔ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرمایا کہ وہ نبی جس نے کسی سے کوئی سبق نہیں پڑھا، کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، جو لکھنا نہیں جانتا، جو پڑھنا نہیں جانتا، ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ فرمایا اگر آپ کوئی پہلے کتابیں پڑھتے ہوتے یا کچھ لکھنا جانتے ہوتے تو پھر شک والوں کو آپ پر شک کرنے کا موقع مل جاتا، لیکن آپ نے تو نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کبھی کچھ لکھا، نہ کبھی کسی استاد کے سامنے بیٹھے، اور آپ ایسے دنیا کے ایسے استاد بنے کہ بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد بنے اور دنیا پر چھا گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت واضح معجزہ ہے کہ آپ ان پڑھ ہونے کے باوجود پوری دنیا کے استاد بنے اور پوری دنیا نے آپ سے علم اور حکمت سیکھی۔ فرمایا کہ وہ نبی الذی یؤمن باللہ، جو خود بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ کلمات ہی، اور اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ کے کلمات کتنے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت فرما دی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ فرمایا اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں
اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور بھی آ جائیں اور پوری مخلوق اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دے تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان سارے کلمات کے ساتھ میرا نبی ایمان لاتا ہے، چنانچہ تم اسی کے پیچھے چلو اگر ہدایت چاہتے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ تھا، یہدون بالحق، یہدون بالحق، جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ یعدلون، وَبِهِ یعدلون، اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہودیوں میں ایک ایسی جماعت ہے جو ہمیشہ حق کی بات کرتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتی ہے۔ فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، فرمایا کہ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو جن کو اللہ کی توفیق حاصل ہے وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، وہ کہتے ہیں جب آیات کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے اس پر ایمان لا چکے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، قرآن مجید کو بھی مانا۔ فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان لوگوں کو اللہ پاک دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا اور بانٹ دیا ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں جو مختلف گروہ تھے، اور بانٹ دیا ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں جو مختلف گروہ تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جس استسقاہ قومہ، جب ان سے پانی طلب کیا ان کی قوم نے، جب ان سے پانی طلب کیا ان کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ مارو اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس جاری ہو گئے اس میں سے 12 چشمے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب صحرائے سینا میں ٹھہری ہوئی تھی اور خلیج سویس کو پار کر چکے تھے تو وہاں ہم نے ان کے پانی پینے کا یہ بندوبست کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی اس لاٹھی کو ایک پتھر پر ماریں۔ اس لاٹھی کے مارنے سے یہ معجزہ رونما ہوا کہ اس چٹان میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے اور اللہ نے صاف اور میٹھا پانی بنی اسرائیل کو مفت میں عطا فرما دیا۔ کوئی محنت نہیں، کوئی کہیں سے بھر کے نہیں لانا پڑتا، سامنے پانی موجود ہے اور 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے۔ سبت کہتے ہیں نواسے کو یا پوتے کو، اور 12 دادوں کی چونکہ یہ اولاد تھی اس لیے ہم نے ان کے 12 قبیلے بنا دیے اور ان پر 12 نقیب مقرر کر دیے۔ اس طرح الگ الگ ان کی پہچان ہو گئی۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق پہچان لیا ہر ایک گروہ نے اپنے گھاٹ کو، تحقیق پہچان لیا ہر ایک گروہ نے اپنے گھاٹ کو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادل کا، سایہ کیا ہم نے ان پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلویٰ۔ جب بھوک لگی تو بادل کا سایہ کر دیا، پیاس لگی تو 12 چشمے جاری کر دیے، اور بھوک لگی تو ان کے لیے آسمان سے بنے ہوئے مرغے، تیتر، بٹیر اور ساتھ میں مٹھائی یہ ہم نے نازل کر دی
کہ تمہیں نہ گوندنا پڑے، نہ پکانا پڑے، نہ محنت نہ مشقت کر کے اگانا پڑے، پکی پکائی روٹی اللہ نے تمہیں دے دی اور کہا کہ بس میری عبادت کرو، کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے رزق عطا کیا تم کو۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کی اتنی نعمتیں کھانے کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ آج ہمیں جو جو نعمتیں میسر ہیں، پرانے وقت کے بادشاہوں کو بھی یہ نعمتیں میسر نہیں تھیں، اور اللہ نے ہمیں بادشاہوں سے بڑھ کر اچھے پھل دیے ہیں، ان سے بڑھ کر اچھے مکانات دیے ہیں، اور ان سے بڑھ کر ہمیں اچھا ماحول دیا ہے، آزادی دی ہے۔ تو پھر ہم اس کے بعد اگر اللہ کی نافرمانی کریں تو اس سے بڑا ظلم اپنی جان پر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ ایک بار پھر، قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے دنیا بھر کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی معبود برحق اس کے سوا، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، النبی الامی، اس نبی کے ساتھ جو ان پڑھ ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ جو خود بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اسی کے پیچھے چلو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے ساتھ ہی انصاف کرتی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور تقسیم کر دیا ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں مختلف گروہ بنا کر، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان سے پانی طلب کیا ان کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ کہ مارو اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے،
قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم یقیناً پہچان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو یقیناً پہچان لیا اپنے پینے کی جگہ کو وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا ہم نے ان پر بادل کا وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور نازل کیا ہم نے ان پر من اور سلوہ اور نازل کیا ہم نے ان پر من اور سلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو وما ظلمونا وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ولكن كانوا انفسهم يظلمون بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.